बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी सतह पर ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हुई हैं और कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जो नताइज निकले हैं सूरत हाल के, उनकी तवक्को बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे और बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं था कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन वो कुछ हुआ है। ये आलमी दबाव है, ये यूरोपी दबाव है कि ट्रंप कम से कम दो अहम तरीन अमूर पर यू टर्न लेने पर मजबूर हुए हैं और कुछ फ़ैसले गज़ा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका और दूसरे मुल्कों की सतह पर हो गए हैं। ख़ास तौर पर वो जो 8 इस्लामी मुल्कों के सरबराहों ने या उनके वज़राए ख़ारजा ने ट्रंप से मुलाकात की है, उसमें कुछ अहम फ़ैसलों के इशारे मिले हैं जो इसराइल के लिए परेशान कुन हो सकते हैं। और साथ ही ट्रंप की यूक्रेन पॉलिसी यकायक उलट गई है, जिस पर यूरोप भी हैरान है, यूक्रेन भी हैरान है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे पीटीआई के 27 सितंबर वाले जलसे पर, जो यानी 2 दिन के बाद जो हो रहा है। ये जलसा एक बहुत बड़े सानहे की तरफ बढ़ रहा है। ये सानहा किसके लिए होगा और पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या इमरान खान ने हदायत जारी की हैं इस जलसे के हवाले से, और किस तरह ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान ने इस जलसे को एक जहरीला मवाद ख़ुद फराहम कर दिया है और पीटीआई की फेवर की है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गज़ा से मुतल्लक़ है। गज़ा के हवाले से बड़ी ड्रामाई तब्दीली हुई है। कल परसों तक सदर ट्रंप ये कह रहे थे कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गलत होगा। जो ममालिक इसे तस्लीम कर रहे हैं वो दरअसल हमास को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और फिर इसी दौरान ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ी वस्ता, अब क्या नाम है उनका, बराक साहब ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। अजीबोगरीब इन मानों में कि किसी मुल्क ने आज तक किसी दूसरे मुल्क के हवाले से इस तरह का बयान नहीं दिया था। बराक साहब ने कहा कि इसराइल को दूसरे मुल्कों की सरहदें पामाल करने का पूरा हक़ है। ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि वो जिस मुल्क से भी ख़तरा महसूस करे उस मुल्क की सरहदें तोड़ दे और उसके अंदर घुस जाए। ये बराक साहब ने कहा। थॉमस बराक इसका नाम है। तो ये थॉमस बराक ने इस तरह की तकरीर करके इसराइल की हौसला अफजाई की और दुनिया को ये पैगाम दिया कि इसराइल की हर जारहियत के पीछे हमारा हाथ है। और अमेरिका रवायती तौर पर इसराइली जारहियत का सबसे बड़ा पुष्टपना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जब भी फ़लस्तीनियों के लिए कोई फ़ैसला कुन करारदाद आई, भारी अक्सरियत से मंजूर हुई, इसराइल की मज़म्मत में मंजूर हुई। अमेरिका ने हमेशा उसको वीटो किया और अब तक वो इस वीटो का हक़ 80 मरतबा इस्तेमाल कर चुका है। और पिछले हफ्ते ही सलामती कौंसिल ने फ़ौरन जंग बंदी नाफज करने का मुतालबा किया तो ट्रंप ने उसे भी वीटो कर दिया। यानी ट्रंप किसी सूरत गज़ा की जंग बंद करने का हामी नहीं था। लेकिन फिर ट्रंप ने नए हालात पर गौर किया कि जब तेज़ी से आलमी राय आमा अमरीका के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो रही है और ख़ुद अमरीकी प्रेस ने लिखा कि अमेरिका एक किस्म की आलमी तन्हाई में जा रहा है, कोई मुल्क उसकी बात नहीं मान रहा। उसकी यूक्रेन पॉलिसी फ़ेल हो गई, उसकी चाइना पॉलिसी फ़ेल हो गई, उसकी इंडिया पॉलिसी फ़ेल हो गई। और फिर यके बाद दीगरे यूरोपी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने लगे। ना सिर्फ ये कि तस्लीम करने लगे बल्कि कुछ माने खेज़ बयानात भी आए। जनूबी अमेरिका से अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाजी बयानात और धमकियाँ आना शुरू हो गई। और ये सारी सूरत हाल ने ट्रंप को अपने फ़ैसले पर, अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए, अमेरिका की इज़्ज़त थोड़ी बहुत बचाने के लिए शायद कुछ नज़र षानी पर मजबूर किया। और इसी दौरान फ्रांस के सदर मैक्रोन का एक बयान आया, जिसके बाद ट्रंप ने तो जो फ़ील किया सो किया। शायद इसहाक डार को भी थोड़ी सी शर्म आई होगी। मैक्रोन ने कहा कि अगर ट्रंप अमन इनाम लेना चाहता है, नोबल इनाम लेना चाहता है, नोबल का पीस प्राइज़ लेना चाहता है, तो उसे गज़ा में जंग बंद करानी होगी। सबको पता है और यही बात मैक्रोन ने भी कही
کہ غزہ کی جنگ بند کرانا ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹرمپ ایک اشارے سے غزہ میں جنگ بندی کرا سکتا ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں فلسطینیوں کو بھونا جا رہا ہے۔ 100، 150، 125، 150 تو روزانہ مرتے ہیں اور اس سے دگنے اپاہج ہوتے ہیں، اور ایک ایسا قتل عام ہے جس کی مثال ہسٹری میں نہیں ملتی کہ ایک علاقے کو بند کر کے چاروں طرف سے اسے قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے قتل عام ہوتے ہیں، لیکن فرار کے راستے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ قتل عام ہوتا ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، باقی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسرے محفوظ علاقے میں پناہ لے لیتے ہیں، چاہے وہ جنگ عظیم کا جرمنی ہو، چاہے وہ 1947 کا پاکستان کا پنجاب ہو، یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، یوگنڈا کی خانہ جنگی ہو۔ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں تو جب کسی علاقے میں قتل عام ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کے پاس فرار ہو کر دوسری محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ بدقسمت بیچارے مارے جاتے ہیں، لیکن کچھ خوش قسمت بچ نکلتے ہیں۔ لیکن غزہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا مصر اور اسرائیل نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، تاکہ کوئی نکل کر بھاگنے نہ پائے، کوئی بچنے نہ پائے۔ یہ اسرائیل اور مصر کا فیصلہ ہے۔ تو اس صورتحال میں ٹرمپ نے نظر ثانی کی اور حیران کن طور پر اقوام متحدہ میں جو خطاب کیا ٹرمپ نے، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا خطاب تھا، لیکن اس خطاب میں انہوں نے پہلی مرتبہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس مطالبے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ وہ اس جنگ بندی میں اب مسلمان ملکوں سے تعاون مانگ رہا ہے، اور اس کا فیصلہ وہ پہلے کر چکا تھا ایک دن پہلے، جب اس نے 8 اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو دعوت دی کہ وہ ان سے ملیں۔ تو جو سربراہ ان سے ملے ان میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے، انڈونیشیا کے صدر تھے، امیر قطر تھے، ترکی کے صدر تھے، اور 1-2 ملکوں کے سربراہ نہیں آئے، ان کی نمائندگی وزرائے خارجہ نے کی۔ مصر کا رامسیس ثانی وہ بھی نہیں آیا، اس نے بھی وزیر خارجہ کو بھیجا، لیکن ان 8 ملکوں کے نمائندوں سے ملاقات بڑی اہم تھی، اور اس ملاقات میں کچھ فیصلے کر لیے گئے جن کی طرف طیب اردوغان نے اشارہ کیا کہ یہ ملاقات قابل مسرت تھی اور اس میں اچھے فیصلے ہوئے ہیں، میں بہت مطمئن ہوں۔ اس بیان کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست بنے گی اور غزہ کی جنگ بند ہوگی۔ آگے چل کر مزید رکاوٹیں آ جائیں، کیونکہ اسرائیل زور آور ہے، امریکہ کا لاٹلا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الوقت غزہ کی جنگ بند ہونے کے امکانات ماضی کی نسبت بڑھ گئے ہیں، اور فلسطین کی ریاست اب قائم ہوگی، جو اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ لیکن یہ فلسطینی ریاست کیسی ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہے، اس لیے کہ اوسلو معاہدہ جو فائنل معاہدہ تھا غزہ کے اس بحران کا، فلسطین کے اس بحران کا، اس معاہدے میں طے ہوا تھا کہ غزہ کی پٹی ساری کی ساری اور مغربی کنارہ سارے کا سارا فلسطینی ریاست کا حصہ ہوگا، اور فلسطینی ریاست کے حصے میں آدھا بیت المقدس آئے گا، یعنی یروشلم کا جو شہر ہے اس کا جو مشرقی حصہ ہے وہ اس ریاست کے پاس آئے گا، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کا جو ایریا ہے وہ فلسطینی ریاست کے کنٹرول میں ہوگا، اس کے قبضے میں ہوگا، اس مملکت کا جغرافیائی حصہ ہوگا، اور اس کی حد بندی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ دیوار تک، مغربی دیوار تک کا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہوگا، اور مغربی دیوار سے ملکہ علاقہ یہودیوں کے پاس ہوگا، تاکہ وہ اپنا عبادت وہاں کر سکے۔ وہ جو دیوار گریہ مسجد اقصیٰ کی جو مغربی دیوار ہے، وہ انہوں نے اس کو دیوار گریہ کا نام دیا ہوا ہے توریت میں، زبور میں، اس کا کوئی تصور نہیں، لیکن یہ وہاں آ کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، اسے ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، سر ٹکراتے ہیں، اور سولومن ٹیمپل کو از سر نو تعمیر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ حالانکہ سولومن ٹیمپل یعنی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے نام سے وہاں قائم ہو چکی ہے، اور اگر انہوں نے عذاب سے بچنا ہے، وہ جو ان کا مقدر ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس مسجد کو مسجد تسلیم کریں، اور مان لیں کہ جو مسجد یہاں بننی تھی وہ حضرت عمر کے دور میں بن چکی، اور ہم نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کی وہ خدا سے سرکشی کے مترادف تھیں، ورنہ ان کا انجام تو جو ہے سو ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاہدے پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ معاہدہ بھی ظالمانہ تھا، کیونکہ اس میں پورے فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور 2 وہ علاقے فلسطین کو دیے گئے
जो फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं थे बल्कि एक हिस्सा उर्दन से छीन कर, जिसे मगरबी किनारा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा गज़ा जो पहले मिस्र के कब्ज़े में था उस पर कब्ज़ा करके ये 2 इलाके फ़लस्तीनियों को दे दिए गए। ये पहला जुल्म था कि जो फ़लस्तीन का जो इलाका है, जो पूरे का पूरा इसराइल है, उसमें फ़लस्तीनियों को कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। लेकिन इसराइल इस ज़ालिमाना मुआहदे पर भी अमल नहीं कर रहा। गज़ा के साथ जो कर रहा है वो आपके सामने है, और मगरबी किनारे का 60% रकबा वो हड़प कर चुका है, और इस 60% रकबे में बैतुल मक़दस का मशरक़ी शहर और उसके मशरक़ में एक वसी इलाका वो भी यहूदियों के कंट्रोल में है, यानी कि मगरबी किनारे के लोग बैतुल मक़दस नहीं जा सकते इसराइली इजाज़त के बग़ैर। तो क्या जो नई रियासत बनेगी फ़लस्तीन की, उसमें मगरबी किनारा इसी तरह शामिल होगा कि 40% रकबा फ़लस्तीनियों को मिलेगा, यानी ओस्लो मुआहदे के बिल्कुल बरअक्स। अगर ये इस तरह होता है तो इसका मतलब है कि बैतुल मक़दस नई फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत नहीं होगा। तो ये एक और जुल्म होगा। जो ये चीज़ें अभी देखने के काबिल हैं कि क्या मुसलमान मुल्क ओस्लो मुआहदे की शिकों पर पूरा अमल दरामद कराने का मुतालबा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पहली मरतबा हिस्ट्री में फ़लस्तीन का मसला या उसकी गेंद मुसलमान मुल्कों की कोर्ट में आ गई है। और फिर ट्रंप ने यूएनओ में ये भी मुतालबा किया कि मुसलमान मुल्क फ़ौजें भेजें गज़ा में जो इसराइली फ़ौजों की जगह ले सकें। ये भी एक बड़ा हैरान कुन ऐलान था, क्योंकि इससे पहले तो ट्रंप कहते थे कि गज़ा को हर सूरत फ़लस्तीनियों से खाली कराना होगा ताकि वहाँ पर एक रिज़ॉर्ट बनाया जा सके, एक इंटरनेशनल अय्याशी और फहाशी और बदमाशी का एक अड्डा बनाया जा सके। तो गोया कि ट्रंप साहब उस प्लानिंग से दस्तबरदार हो गए हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं उसका ज़िक्र भी कर दूं कि इस वक्त दोनों फ़लस्तीनी इलाकों में, यानी गज़ा में भी और मगरबी किनारे में भी, फ़लस्तीनियों की आबादी मिल मिलाकर 40 और 45 लाख के दरमियान है। 40 और 45 लाख के दरमियान, और 60-65 से बल्कि 70 लाख फ़लस्तीनी वो हैं जो पिछले 70 वर्षों में इसराइल ने मार मार कर फ़लस्तीन से निकाल दिए। अब वो यूरोप में, अफ्रीका में, कुछ दूसरे मुल्कों में पनाह गज़ीन महाजर के रूप में रह रहे हैं, बेसरो सामान, बेकसी के आलम में मामूली नौकरियां करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो खैरात पर, यानी चैरिटी वालों के इदारों की तरफ से दी गई मदद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी वापसी का भी कुछ इस नए बंदोबस्त में ऐलान होगा कि नहीं होगा। अगर वो वापस आ जाते हैं, 60-70 तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर 50 लाख भी वापस आ जाएं तो नई फ़लस्तीनी रियासत की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी, जिसके लिए मौजूदा जो नक्शा दिया जा रहा है वो बहुत कम है। इसराइल की आबादी 90 लाख है और उसका रकबा फ़लस्तीन से दूना है। ये चीज़ भी हमें देखनी होगी। तो ये एक बड़ी हैरान कुन तब्दीली है जो पिछले चंद दिनों में, यानी चंद दिन पहले तक इस बारे में सोचना भी मुश्किल था। नज़र आ रहा था कि ट्रंप तहैया कर चुका है कि गज़ा का ख़ात्मा करना है, लेकिन यूरोपीय मुल्कों का दबाव, और मैंने जैसे कि कल परसों भी कहा था कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से दबाव आ रहा है, अमरीकी अवाम के अंदर से दबाव आ रहा है, अमरीकी मीडिया का लहजा बदला हुआ है, उसकी ज़बान बदली हुई है। अमरीका के बड़े बड़े अखबारात वो कुछ छाप रहे हैं जो इसराइल को पसंद नहीं आ रहा। बल्कि इसराइल ने तो मगरबी यूरोप की भी शिकायत की कि ये मगरबी यूरोप को क्या हो गया जो 75 साल तक हमारा इत्तेहादी रहा, अब वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ बड़े बड़े वहाँ जुलूस निकल रहे हैं। तो पूरी की पूरी फ़ज़ा बदल गई है। तो ये एक नक्शा अब देखने वाला है। इसमें जो अहम मुल्क हैं जिनका किरदार ज़्यादा फैसला कुन होगा वो है पाकिस्तान, वो है तुर्की, वो है इंडोनेशिया, वो है सऊदी अरब। और मिस्र तो इसमें भी कोई ना कोई बदमाशी करेगा, क्योंकि वहाँ का जो रामसीस सानी सदर बना बैठा है वो अंदर से बाहर से सहूनी है, कट्टर ज़ायोनिस्ट है, और उसने नाम मुसलमानों का रखा हुआ है। अच्छा, वैसे ट्रंप की तकरीर पर बड़ी तनकीद हो रही है, और इसने तो वो इमरान खान की याद दिला दी जिसने कहा था कि पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं। ये ट्रंप है या गधा है? कहता है कि माहौलियात का जो ख़तरा, माहौलियाती तबाही का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है वो गलत है। कोई माहौलियात नहीं बदली। दुनिया का हर मुल्क माहौलियाती तबाही से कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ अजाब भुगत रहा है।
بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، طوفان، سیلاب، ٹائفون یہ زیادہ آنے لگے ہیں، سائیکلون زیادہ آنے لگے ہیں، گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے زمین کا پر جو دباؤ کا توازن ہے وہ ختم ہونے سے زلزلوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ کبھی آپ نے سنا تھا دنیا میں اتنے زلزلے آئے ہوں جتنے اب آ رہے ہوں؟ اسلام آباد اور پشاور والی بیلٹ میں تو ہر 10 دن کے بعد ایک زلزلہ آتا ہے، انڈیا میں آتا ہے، چین میں آتا ہے، پوری دنیا میں زلزلوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بارشوں سے تباہی ہو رہی ہے، اور جنگلات میں خود امریکہ کے اندر جو سائیکلون ہیں، ٹارنیڈو ہیں، وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اور امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ پوری دنیا جس ماحولیاتی تباہی کو نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اس کا عذاب بھی بھگت رہی ہے۔ ٹرمپ نے اس کو جھٹلا دیا۔ ایک گھٹیا اور گری ہوئی نیچ بات اس نے لندن کے میئر صادق خان کے خلاف کہی کہ میں لندن میں نہیں آ سکتا، وہاں کا میئر مسلمان ہے، اس نے لندن کو گندا کر دیا ہے، وہ اسلامی شریعت کی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ لندن کے میئر میں یہ اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اسلامی شریعت کی بات کر سکے۔ یہ سارا جھوٹ اس نے گھڑ کے مسلمانوں سے اپنی نفرت ظاہر کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ سب باتوں کو چھوڑیے، جو اہم ترین بات ہے ٹرمپ کے یعنی فلسطین سے ہٹ کر، وہ ہے یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کا ایک اتنا بڑا یو ٹرن جس پر دنیا حیران ہے۔ اب تک تو آپ نے یہی دیکھا کہ وہ روس کی فیور کر رہا تھا، اور پھر وہ یوکرائن سے کہہ رہا تھا، یوکرائن سے اس نے کم سے کم 10 مرتبہ یہ بات کی کہ جنگ بند کرو، اور جتنا علاقہ روس یوکرائن کا لے چکا ہے وہ اسے اس کے پاس رہنے دو، یعنی تسلیم کر لو کہ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے۔ 10% رقبہ یوکرائن کا، بلکہ 12% رقبہ یوکرائن کا اس وقت روس کے قبضے میں ہے۔ تو ٹرمپ کا فارمولہ یہ تھا کہ جنگ بندی کر لو، اور جو علاقہ روس نے لے لیا ہے اسے روس کا علاقہ مان لو، اس سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارے ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ ٹرمپ بار بار کہتا رہا ہے۔ اب وہ یکایک روس کے خلاف ہو گیا، اور اس نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس نے دنیا کے ان ملکوں کی مذمت کی ہے جن میں یورپ بھی شامل ہے، جن میں انڈیا بھی شامل ہے، جو روس سے تیل لیتے ہیں، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ ملک تیل لینا بند کر دیں تو یوکرائن کی جنگ بند ہو جائے گی، روس پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات اس نے یوکرائن کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہی کہ تم اس جنگ میں اپنا علاقہ واپس لے لو، یعنی اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک تمہیں فتح نہ مل جائے، اور تمام مقبوضہ علاقہ روس سے واپس نہ لے لو۔ یہ ایک بالکل ہی یو ٹرن والی بات ہے، یعنی الٹ موقف اختیار کیا ہے، اور یوکرائن کی فیور میں ہے۔ انصاف کے اگرچہ یہ مطابق ہے، اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے ملک پر جنگ کر کے اس کا علاقہ چھین لے۔ لیکن ٹرمپ نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ وہ انصاف چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہی کہ اس کی ہر پالیسی فلاپ ہوئی ہے، اور اب وہ اپنی پالیسی کو کریکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین دنیا کی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور پی ٹی آئی 27 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہے۔ اس جلسے کی تیاریاں بہت خوفناک ہیں۔ اس جلسے کے لیے خصوصی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بلکہ بنا لی گئی ہیں، جن کو جلسہ میں چلایا جائے گا، اور یہ ویڈیو ہوں گی وہ جو وادی ترہ میں 3 روز قبل جو بمباری ہوئی، جس میں 25 کے قریب سویلین بچے اور عورتیں مارے گئے، تو ان کی فلمیں، کچھ جھوٹی سچی فلمیں، کس طرح لوگ نیچے گر کر دبے ہوئے ہیں، ہتھیاروں کے میزائل، یعنی وہ پوری ان کی اشتعال انگیز کمنٹری کے ساتھ یہ فلمیں اس جلسہ عام میں چلائی جائیں گی۔ اور عمران خان کی ہدایت ہے کہ فوج کے خلاف ایک قرارداد پاس کرائی جائے۔ اب اندازہ کریں، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی خبر بن جائے گی کہ ایک جلسہ جو صوبہ پختونخوا کے اندر، بالکل اندر نہیں بلکہ پنجاب اور وفاقی علاقے کے بارڈر پر ہو رہا ہے، موٹر وے پر ہو رہا ہے، بالکل یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے قریب ہو رہا ہے، اس جلسے میں ایک عوامی جلسہ جو پاکستانی فوج کے خلاف قرارداد پاس کرے گا، تو یہ قرارداد عالمی خبر بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اشتعال انگیز تقریریں لکھ لی گئی ہیں کہ کس نے کیا تقریر کرنی ہے، اس میں فوجی جرنیلوں کے نام لے لے کر انہیں گالیاں دی جائیں گی، ان کی مذمت کی جائے گی، پاکستانی فوج پر ہر طرح کے الزامات لگائے جائیں گے۔ ایک وہ جیب تراش جو ہے
اسد قیصر، اس کا ایک بیان آپ نے دیکھا ہوگا، کل پرسوں کے اخبارات میں آیا تھا۔ اس میں جیب تراش نے کہا تھا کہ ہم پختونخوا کے وسائل کسی اور کے قبضے میں جانے نہیں دیں گے، کسی اور سے مراد پاکستان ہے، کیونکہ وفاق ان معدنیات کو اپنے کنٹرول میں لے کر جو بھی ان کی خرید و فروخت والے معاملات ہیں، تو ظاہر ریاست پاکستان کو حصہ ملے گا، کے پی کو اس کا حصہ ملے گا، آئین کے مطابق جتنا حصہ کے پی کا بنتا ہے اس سے ایک پیسہ کم بھی اسے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جیب تراش اسد قیصر کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور کو اپنی معدنیات پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی پاکستان کو اس نے کسی اور کہا۔ تو یہ اس جلسے میں یہی کسی اور کی ٹرم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی اور کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ملک کہہ دیں گے کہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کر فوجی آپریشن کرے۔ فوجی آپریشن کی مذمت ہوگی، فوجی آپریشن کی مخالف تقریریں ہوں گی، فوج کو گالیاں دی جائیں گی، پنجابیوں کو گالیاں دی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں طے کر لی گئی ہیں اور کم سے کم 7 مقررین کو تقریروں کے پوائنٹس دے دیے گئے ہیں کہ تم نے یہ ان پوائنٹس پر بولنا ہے۔ کچھ پوائنٹس ان میں سے ایسے ہیں جن پر ہر مقرر تقریر کرے گا، اور کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو تقسیم کیے گئے ہیں کہ یہ ان پر تم نے بولنا ہے، ان پر تم نے بولنا ہے، ان پر تم نے بولنا ہے۔ اور یہ ساری کارروائی پچھلے 2 دن پہلے جو عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں لکھوا کر یہ ایجنڈا دے دیا گیا ہے کہ یہ تقریریں کرنی ہے اور یہ کرنا، اور اس طرح کام کرنا ہے کہ پورے صوبے میں آگ لگ جائے۔ ناظرین، پورے صوبے میں آگ تو نہیں لگے گی، لیکن اس جلسے میں جو تقریریں ہونے والی ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان کی اس تقریر سے آگے کی چیز ہوں گی جو اس نے فوجی آپریشن سے 1 یا 2 دن پہلے ڈھاکہ میں ایک جلسے کے دوران کی تھی، جس کے فوراً بعد بزن بول دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف ہوگا، اس لیے کہ پورے صوبے میں بالکل آگ نہیں لگے گی۔ مجموعی طور پر عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، لیکن اس جلسے کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ایک حادثہ ہوگا، اور اس حادثے کی لپیٹ میں پی ٹی آئی اور عمران خان زیادہ آئیں گے۔ ریاست پاکستان کا نقصان کچھ کم ہوگا، اور افسوس کہ پاکستان کی ریاست ایسی غلطیاں کر رہی ہے جو ان دہشت گردوں کی جماعت کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جیسا کہ تیراہ کا واقعہ۔ ہمارے کچھ احباب لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے، تو بات یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہم لوگ نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ اس علاقے کے مقامی لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور ان سے پوچھ لیا جائے، تحقیقات کرا لی جائے، اور تحقیقات میں پھر جس کی ذمہ داری بنتی ہو وہ تسلیم کر لے، اور اسی طرح عوام کا غصہ کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔